القدس کے اصل معنی کے بارے میں بہت زیادہ الجھنیں ہیں اور یہ اکثر اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ دوستو، یہ اتنا اہم کیوں ہے اور کیوں بہت سے لوگ اس پر مختلف خیالات رکھتے ہیں؟ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس شہر کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے تینوں مذاہب کے لیے۔ آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ اصل حقیقت کی گہرائی تک سمجھ آ سکے۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری کے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ القدس یا یروشلم ایک ایسا شہر ہے جو متعدد مذاہب کے لیے تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ٹیمپل ماؤنٹ کا مقام ہے، ایک مقدس جگہ جہاں کبھی پہلا اور دوسرا ہیکل موجود تھا۔ عیسائیوں کے لیے یہ وہ شہر ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی کے اہم واقعات کا گواہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ تیسرا سب سے مقدس شہر ہے، جہاں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ مذہبی اور ثقافتی تعلقات کا یہ پیچیدہ جال القدس کو صدیوں سے عقیدت اور زیارت کا مرکز بنائے ہوئے ہے۔ یروشلم یا القدس یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ یہاں حضرت سلیمان کا تعمیر کردہ معبد ہے جو بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ تھا، اور اسی شہر سے ان کی تاریخ وابستہ ہے۔ یہی شہر مسیح کی پیدائش کا مقام ہے اور یہی ان کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ مسلمان تبدیلی قبلہ سے قبل تک اسی کی طرف رخ کر نماز ادا کرتے تھے۔ بیت المقدس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1300 کلومیٹر ہے۔ بیت اللحم اور الحلیل اس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر تعمیر کر لیے۔ یروشلم پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جرنیل نائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ ایک 137 قبل از مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے تعمیر کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ حتیٰ کہ حکم الہی کے مطابق کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں
عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصیٰ کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 عیسوی کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 عیسوی میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین اور عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ اور جب 14 مئی 1948 عیسوی کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم اور غرب اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 عیسوی میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی تسلط جما لیا۔ یوں مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے، اسی لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ اب یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل تعمیر کرنے کے منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ دوستو، اس ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ القدس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو اسے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اور یہاں بہت سی اہم مذہبی یادگاریں ہیں۔ القدس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے ہی مختلف طاقتوں کے درمیان تنازع کا مرکز رہا ہے۔ القدس نے کئی جنگیں اور تنازعات دیکھے ہیں، اور اس پر مختلف ادوار میں حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ حال ہی میں اس شہر کی حیثیت اور ملکیت پر اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ایک بڑا تنازع رہا ہے۔